السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ آج بیٹا ہم رموز و اوقاف، جس کو انگلش میں پنچویشن کہتے ہیں، اور آپ نے سال اول فرسٹ ایئر میں انگلش میں یہ سمجھا ہوا ہے، تو اردو میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ 5 نمبر کا یہ آپ کے MCQs میں معروضی میں آتے ہیں۔ پہلا ہے بیٹا سکتہ۔ سکتہ یہ سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ایک جملے کے اندر آپ نے کم سے کم ٹھہرنا ہو تو پھر آپ سکتے کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پنجاب کے بعد آپ تھوڑا توقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، اس لیے دیکھیے یہ سکتے کی علامت، پھر سندھ، پھر بلوچستان، یا اسی طرح علی، عمر اور اسلم لاہور آئے، تو علی کے بعد بھی آئے گی علامت سکتے کی، عمر کے بعد بھی آئے گی۔ اسی طرح جو ہے حکیم الامت، اس کے بعد شاعر مشرق، اس کے بعد مصور پاکستان، اس کے بعد۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ سکتہ سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے۔ آگے بیٹا وقفہ۔ وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے ٹھہراؤ کرنا ہو سکتے سے زیادہ تو آپ وقفے کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ لاہور پنجاب کا، یہ زیادہ الفاظ ہیں، سکتے میں کم تھے، اس میں زیادہ ہیں، تو یہ بھی آپ سمجھنے کے لیے تقریباً ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس میں کم الفاظ تھے، اس میں الفاظ 3 آ رہے ہیں۔ لاہور پنجاب کا، اس کے بعد وقفے کی علامت، کراچی سندھ کا، پھر وقفے کی علامت، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور خیبر پختونخوا۔ تو جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو وقفے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یا ایک اور مثال دے سکتے ہیں کہ علی نے بریانی، عمر نے پلاؤ، اور احمد نے جو ہے وہ برگر کھایا۔ تو جب کہیں گے علی نے بریانی، اس کے بعد وقفے کی علامت آئے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد آتا ہے رابطہ۔ رابطہ رابطہ بیٹا کب استعمال ہوتا ہے؟ جب سکتے یا وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ ہو تو پھر اس کی علامت استعمال ہوتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں الفاظ بھی زیادہ ہیں۔ مثلا کسی عقل مند کا قول ہے، چاند کا تھوکا منہ پر، یا قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام۔ یہ آپ دیکھیے فرمایا کے بعد یہ 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب آپ نے سکتے اور وقفے سے زیادہ ٹھہرنا ہو، یعنی سکتے اور وقفے سے زیادہ الفاظ جب ہوں تو پھر آپ رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کی علامت یہ ہے، یہ جو 2 آنکھیں یا ڈاٹس یا پوائنٹس بنے ہوتے ہیں۔ آگے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ نام سے ظاہر ہے جب کسی چیز کی تفصیل بیان کی جانی ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ بیٹا اس کی علامت ہے، 2 ڈیش، ایک ڈیش ہے اور یا وہ 2 ڈاٹس ہیں یا نقطے ہیں، یعنی جو ہے وہ اس کی علامت رابطے کی علامت سے ملتی جلتی ہے، بس اس میں ڈیش کا اضافہ ہے، اور اس میں نام سے ظاہر تفصیلیہ تفصیل ہوگی۔ مثلا ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ علامت آئے گی، آگے فائدے آپ لکھیں گے، انسان صحت مند رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے اداروں کے نام درج ذیل ہیں، آگے نام آ جائیں گے، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، عالمی عدالت اسلام وغیرہ۔ یا جو ہے وہ کرپس تجاویز یہ ہیں، درج ذیل ہیں، تو کرپس کی تجاویز لکھ لیں گے۔ قرارداد پاکستان کے مقاصد یہ ہیں، تو یوں یعنی جس چیز کی تفصیل دینی ہو تو پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہے یہ تجاویز دیں، آگے آ جائیں گی کہ وقت پہ سونا ہے، دوائی وقت پہ لینی ہے، تو یعنی جس چیز کی تفصیل دینا مقصود ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد آتا ہے ختمہ۔ ختمہ بیٹا آسان سا ہے، اس کو ختمہ یعنی ختم ہونا، اختتام ہونا، انگلش میں آپ فل سٹاپ کہتے ہیں کہ جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ 8 بجے کالج چلا گیا، جملہ مکمل ہوا، اس کی علامت یہ ہے۔ انگلش میں ڈاٹ کی طرح ہوتا ہے، جبکہ اردو میں
ذرا جو ہے وہ ڈیش کی طرح سے ملتا جلتا ہے۔ اور ایک تو یاد رکھیے بات جب تمام ہو ختمہ پھر استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جب ایبریویشن مخفف استعمال کیا جائے، مثلا ISI، FIA، FSC، پری انجینئرنگ، میڈیکل، یعنی FSC، BSc، MA، یہ سارے ایبریویشنز ہیں، CDA، RDA، تو ایبریویشنز کے درمیان بھی اس کی علامت استعمال ہوتی ہے ختمہ کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جملہ مکمل ہو جائے تب استعمال ہوتی ہیں، اور جب ایبریویشن چیزوں کی استعمال کی جائے تو پھر بھی اس کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ آگے بیٹا سوالیہ، اور یقینی طور پہ آپ نام ہی سے سمجھ گئے کہ جب سوال پوچھا جائے تو اس وقت یہ استعمال ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نماز پڑھی، کیا آپ نے پیپر کی تیاری کر لی، کیا ابو گھر آ گئے، کیا 5 بج چکے ہیں۔ تو جب بھی سوالیہ انداز ہو تو اس کو استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بیٹا فجائیہ، فجائیہ کا معنی ہے کہ جب آپ کسی بھی جذبے کا اظہار کریں، چاہے وہ محبت کا ہو، غصے کا ہو، نفرت کا ہو، حیرانگی کا ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی فیلنگ جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کی علامت فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ دیکھیے آہا ہم میچ جیت گئے، خوشی کی بات ہے تو آہا کے بعد یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ اس طرح خوف یا حیرت کی اوئی اللہ آگے علامت استعمال ہوئی ہے۔ یا صد افسوس علی کے والد فوت ہو گئے تو صد افسوس، افسوس کے بعد جو ہے یہ علامت استعمال ہوگی، یعنی خوشی یا غمی کی کوئی بھی بات ہو اس کا جذبے کا جب اظہار کیا جائے تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے فجائیہ کی۔ ندائیہ، یاد رکھیے بیٹا ندائیہ اور فجائیہ کی علامت یا سمبل ایک ہی ہے، یوز یا استعمال الگ الگ ہے۔ ندائیہ ہوتا ہے جب ندا کا مطلب پکارنا، ٹو کال سم ون، جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو پھر یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ فجائیہ اور ندائیہ کی علامت بالکل ایک جیسی ہے لیکن استعمال ان کا الگ ہے۔ ندائیہ کا مطلب جب پکارا جائے، ٹھیک ہے بیٹا، اور پیپر میں اگر MCQs میں آئے کہ ندائیہ کی علامت کا استعمال ہوتی ہے جذبے کے اظہار کے لیے یا پکارنے کے لیے، تو آپ لکھیں گے یا ٹک کرائیں گے پکارنے کے لیے۔ دیکھیے مثلا اسلم یہاں آؤ، ارے بھائی یا ابے لڑکے، جب بھی پکاریں گے کسی کو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے کوسین، کوسین کہتے ہیں بریکٹس کو۔ جملہ معترضہ، جملہ معترضہ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ذرا آپ وضاحت کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیے کہ اسلم صاحب، اب بریکٹ کے یا کوسین کے اندر آئے گا کون سے اسلم صاحب، کہ جن کے چھوٹے بھائی آپ کے ہم جماعت ہیں، کل شام لندن چلے گئے۔ یا علی، وہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی بریکٹ کے اندر ہم وضاحت کے لیے لکھیں گے، اس کا اصل جملے سے تعلق نہیں ہوگا، محض وضاحت ہوگی یا زیادہ تفصیل ہم بندے کی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اسلم صاحب وہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ فوت ہو گئے، تو یہ وہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یہ بریکٹ کے یا کوسین کے اندر ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد آگے دیکھیے واوین، اس کو آپ انورٹڈ کوماز کہتے ہیں۔ جب قرآن، حدیث یا کسی کا قول بیان کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، واوین اس کی یہ علامت ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ 9th 10th میں کی ہے، اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ میں نے اسلم سے کہا، اب کیا کہا، وہ انورٹڈ کوماز یا واوین کے اندر آتے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو، یا قائد اعظم نے فرمایا محنت ہی میں عظمت ہے، یا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انورٹڈ کوماز یعنی واوین کی علامت کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جب بھی کسی کی بات، چاہے قرآن ہو، حدیث ہو، قول ہو یا عام کسی کی بات ہو، اس کو جب لکھیں گے تو وہ وین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں جو نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ کامیاب کرے آپ کو۔